بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حسب روایت الحمدللہ ہم نے یہ ایک مخلوق خدا کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو وہ نایاب ہیرے نسخہ جات جو لوگ مر جاتے ہیں لیکن اپنی قبر میں ساتھ لے جاتے ہیں، تو میں بالکل رفع عامہ کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ ہیرے، یہ نسخہ جات جو ہے خاندانی، یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تمام دوست احباب بڑی توجہ سے سنا کریں اور ان سے فائدے حاصل کریں۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناف کا پڑ جانا۔ اس کو یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ میری ناف جو ہے وہ ٹل گئی ہے۔ تو یہ ناف کیوں ٹلتی ہے؟ ناف کی جو دھڑکن ہوتی ہے وہ سنٹر سے ہٹ جاتی ہے، اور اس کے ہٹنے کی جو وجہ ہے وہ خشکی اور سردی ہوا کرتی ہے۔ جب عضلاتی اعصابی تحریک جو ہے وہ بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس سردی اور خشکی کی وجہ سے پیٹ کے جو عضلات ہیں ان میں کھچاؤ واقع ہو جاتا ہے، گیس بن جاتی ہے اور شدید جو ہے وہ قبض بھی رہنے لگ جاتی ہے۔ اگر ایسے مریض کے چہرے کو، اس کی زبان کو اور اس کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو وہ آپ کو سرخ کلر کی نظر آئے گی، اور اگر اس کی نبض چیک کی جائے تو اس کی نبض جو ہے وہ 3 انگل تک آپ کو محسوس ہوگی، اور اعصاب کی وجہ سے نبض جو ہے وہ آپ کو پھولی ہوئی بھی محسوس ہوگی۔ اگر اس کا قارورہ یعنی کہ پیشاب چیک کیا جائے تو وہ سرخی مائل سفید ہوگا۔ تو دوستو، یہ جو تکلیف دہ بیماری ہے اس میں بندے کو کھانا کھایا پیا نہیں لگتا، تو بڑی آوازاری سی پریشانی سی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور نہ ہی اچھی طرح اس کو نیند آتی ہے کہ مجھے کیا ہو چکا ہے۔ لیکن چونکہ اس کے جسم میں سردی اور خشکی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیٹ کے اوپر حلوے کی ٹکور کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو کھانے والا نسخہ ہے اس میں صرف عام سی 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مستگی رومی لینی چاہیے، اصل والی 1 نمبر بالکل۔ اس کا وزن تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 4 گرام تک ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ اس میں جو ڈالی جاتی ہے وہ نک چھکنی ایک بوٹی ہوتی ہے، یہ لے لیں، اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، اور پھر ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ پاؤڈر بنا کر، ان کا صفوف بنا کر ان کو محفوظ کر لیں۔ اب صبح و شام کھانا کھانے کے بعد تقریباً آدھی ٹی اسپون جو ہے یہ عرق سونف ہو خالص، ہمدرد کا یا کرشی کا یا اشرف والوں کا، تو اس کے ساتھ صبح و شام تقریباً آدھی ٹی اسپون جو ہے وہ اس مریض کو دے دی جائے جس کے اندر یہ جو کھچاؤ واقع ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کھانے سے اس کا جو پیٹ کے جو عضلات میں اس کے اندر جو اکڑاؤ پیدا ہو چکا ہے، جو تشنج پیدا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی یہ بیزاری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ اور اس میں جتنی خشک چیزیں ہیں وہ کوشش کریں وہ بند کروا دیں، جتنی چیزیں جو ہیں وہ سرد ہیں وہ بند کروا دیں، اور کھانے کے لیے تقریباً گرم اور تر چیزیں دینی چاہیے۔ دیسی گھی اس میں اگر استعمال کیا جائے، بادام روغن اگر استعمال کیا جائے، سبزیاں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سے بڑی جلدی مریض جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔